بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دماغ کی لہریں پکڑ کر خیالات سننے کے تجربات میں نئی کامیاب۔ سائنسدانوں نے گانا بھی سن لیا۔ تحقیق کی دنیا کی کوئی حد نہیں۔ سائنسدانوں نے اب لوگوں کے دماغ کی لہروں کو سن کر ان کے خیالات جاننے سے متعلق تجربات میں نئی کامیابی حاصل کرتے ہوئے گانا بھی سن لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امید کی جا رہی ہے کہ اس تجربے کی بدولت وہ افراد زیادہ مستفید ہوں گے جو کسی بھی بیماری کی وجہ سے قوت گویائی سے محروم ہیں۔ اس کی مثال فارس یا نیورو ڈیجنریٹو نامی بیماری سے دی جا سکتی ہے، جس کی تشخیص اسٹیفن ہاکنگ میں ہوئی تھی۔ وہ آئنسٹائن کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے سمجھے جانے والے سائنسدان ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر رابرٹ نائٹ نے کہا کہ اسی لیبارٹری کے ممبران پہلے دماغی ریکارڈنگ، جسے ڈسائفر اسپیچ کہا جاتا ہے، وہ خاموش رہ کر بھی جو الفاظ ذہن میں چل رہے ہوں انہیں بھی سمجھنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان سب کو جاننے کے لیے روبوٹ کی مدد لی جاتی ہے۔ پروفیسر رابرٹ نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ کے ہمراہ پوسٹ ڈاکٹرل فیلو لوڈو بیلیئر کے ساتھ یہ مطالعہ کیا۔ گزشتہ تجربے نے دماغ کے اسپیچ موٹر کارٹیکس سے برقی لہروں کو سنا تھا، جہاں سے ہمارے ہونٹوں، جبڑے، زبان کی حرکت کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جو الفاظ بناتے ہیں، موجودہ مطالعہ میں دماغ کے اس حصے پر غور کیا گیا جس جگہ پر آواز کے تمام پہلو پر کارروائی کی جاتی ہے۔ ٹیم کے مطالعے کے لیے 29 مریضوں کی دماغی ریکارڈنگ کا تجزیہ کیا گیا۔ اس دوران پنک فلائیڈ نامی گانے کا تقریباً 3 منٹ کا حصہ ان کے لیے چلایا گیا، جو 1979 کے ایلبم دی وال سے لیا گیا تھا۔ مریضوں کی دماغی سرگرمی کا پتہ ان کے دماغ کی سطح پر براہ راست الیکٹروڈ لگا کر لگایا گیا۔ جب ان کی مرگی کی سرجری ہوئی، رواں سال آسٹن کی یونیورسٹی آف ٹیکساس میں ڈاکٹر الیگزینڈر کی سربراہی میں محققین نے اعلان کیا کہ وہ دماغی سرگرمی کو غیر جارحانہ MRI اسکین ڈیٹا کے استعمال کرتے ہوئے کچھ الفاظ کا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ نظام اتنا درست نہیں تھا کہ صحیح الفاظ کو سن پائے، لیکن جملے کے خلاصے کا پتہ لگا سکتا تھا۔ انہوں نے دماغی رد عمل کو ریکارڈ نہیں کیا جبکہ موسیقی کا تصور کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں دماغی مشین کے انٹرفیس استعمال کیے جائیں جو تصوراتی موسیقی کو ترجمہ کر پائیں۔ PLOS بائیولوجی میں شائع ہونے والی اس تحقیق نے دماغ کے نئے حصوں کی نشاندہی کی اور اس بات کی تصدیق کی کہ دماغ کا دائیں حصہ بائیں سے زیادہ موسیقی سے منسلک ہوتا ہے۔ شکریہ۔